جب ہلاکو نے 656 ہجری میں بغداد کو تباہ کیا تھا، پتہ ہے کتنے آدمی قتل کیے تھے؟ 15 لاکھ آدمی۔ 15 لاکھ آدمی، کئی دن ان کا قتل عام ہوتا رہا۔ 20 لاکھ کی آبادی تھی، 5 لاکھ کیسے نکل گئے، بچ گئے یا اس نے خود چھوڑ دیے۔ 15 لاکھ آدمی ذبح کیے اس نے، اور اس کے پیچھے بے شمار جو چل رہی تھی نافرمانی، اس میں ایک بڑی نافرمانی فرقہ واریت تھی، اور شیعہ سنی فساد اور شافعی حنفی فساد، مالکی حنبلی فساد۔ اب تو چونکہ اللہ نے ایسے بلاک بنا دیے کہ جو شوافع ہیں ان کا بلاک الگ ہو گیا، احناف کا بلاک الگ ہو گیا، حنبلیوں کا الگ ہو گیا، مالکی افریقہ میں چلے گئے، حنفی وسط ایشیا میں آ گئے، شافعی مشرق بعید میں چلے گئے، حنبلی بلاد عرب میں چلے گئے، تو ان کی آپس میں کوئی وہ پھینگ سینگ نہیں پھنستے ہیں۔ لیکن چونکہ شیطان نے تو محنت کرنی ہے، تو اہل سنت والجماعت ہو کر آپس میں اتنے لڑائیاں ہیں، اور مختلف جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب کے آگے مختلف مکاتب فکر ہیں، اور وہ آپس میں نفرتوں تک پہنچے ہوئے ہیں اور بغض تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہی حال بغداد کا تھا، یہی حال بغداد کا تھا۔ اللہ مجھے بڑے بول اور دعوے سے بچائے۔ بچوں، تاریخ پڑھے بغیر دین سمجھ میں نہیں آتا پوری طرح۔ آدمی عبرت نہیں لے سکتا، سبق نہیں لے سکتا، صرف فقہ میں گم ہو کر ایک عجیب قسم کی وہ مخلوق بن جاتا ہے۔ پورا قرآن سامنے ہو، پوری نبی کی سیرت سامنے ہو، تاریخ سامنے ہو، تو فیصلہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ بغداد کو تحقیق کر دیا ہلاکو خان نے، کہ اس کے پیچھے بڑا سبب یہ آپس کے روزانہ مناظرے ہوتے تھے۔ 317 ہجری میں، 317 یعنی ابھی خیر القرون ختم ہوا ہی تھا، بغداد میں حنبلی اور غیر حنبلی مناظرے میں اس قدر فساد ہوا کہ سینکڑوں آدمی قتل ہو گئے، ایک دوسرے کی جان کے ایسے درپے ہوئے۔ دونوں طرف سے اہل سنت ہیں، لیکن ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دی، اور یہ عام ہونے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عذاب بن کر آیا 656 ہجری میں۔ اس نے سارے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور ساری کتابیں اٹھا کے دریائے دجلہ میں ڈال دی۔ دریائے دجلہ کا پانی 1 مہینے سیاہ ہو کے بہتا رہا، اتنی کتابیں اس نے ڈال دی۔ اور اللہ نے ایسا رعب ڈال دیا مسلمانوں پر کہ 40 آدمی کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک تاتاری مغل کہتا ہے سارے یہیں کھڑے رہو، میں تلوار لے کے آ کے تمہیں قتل کرتا ہوں۔ اس کے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے، وہ تلوار لینے جاتا ہے، وہ 40 وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بھاگتے بھی نہیں ہیں، واپس آ کر 40 کی گردن اڑاتا ہے۔ میں مستند کتابوں سے البدایہ سے آپ کو بتا رہا ہوں، کتابیں تاریخ کی بہت ہیں، اور یقیناً تاریخ کی روایت کا معیار قرآن و سنت سے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ تاریخ کچھ کہے اور حدیث کچھ کہے، قرآن کچھ کہے، تو تاریخ کو چھوڑ دیا جائے گا۔ صحابہ کی آپس کی لڑائیوں کا معیار تاریخ نہیں ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ وہ انسان تھے، بشر تھے، ان سے خطائیں ہوئیں، لیکن میرے اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ بس اس کے بعد ہماری زبانیں بند ہو جانی چاہیے۔ جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہو، ہم ان پر زبان کھولیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ تو بچوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، اور جو سن رہے ہیں، مسلمان بن کے چلو، اللہ کے واسطے فرقہ واریت کی لعنت سے نکلو نکلو نکلو، یہ ختم نہیں ہو سکتے۔ ہاں، ہم جڑ کے چلیں، اپنے اپنے مسالک پر چلتے ہوئے ایک دوسرے کو عزت دیں، احترام دیں۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھی، بہت بڑے مناظر تھے بر صغیر کے، ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں کی، ساری زندگی۔ حضرت تھانوی کے مواعظ 30 جلدوں میں ہیں، پڑھو۔ کسی پر رد کیا ہو ایسا بدتمیزی کے ساتھ، اور اس طرح اس کی پگڑی اچھالی ہو، جن کے نام پر دیوبندیت قائم ہے۔ 3 آدمی بنیادی ہستی رکھ، ایک حضرت تھانوی، ایک حضرت گنگوہی، ایک حضرت نانوتوی، یہ 3 آدمی
پلر ہیں دیوبندیت کے. دیکھو انہوں نے کس طرح اگر کہیں کسی کا رد بھی کیا ہے تو ایسے نہیں کیا کہ انسانیت سے گرا ہوا کلام ہو یا لہجہ ہو یا گفتگو ہو. اور مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی کسی مسلمان فرقے سے مناظرہ نہیں، ہندو سے کیا، سکھوں سے کیا، دہریوں سے کیا، عیسائیوں سے کیا، نیچریوں سے کیا، لیکن کسی مسلمان فرقے کے خلاف آپ نے مناظرہ نہیں کیا. تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، امت پہلے ٹوٹی پڑی ہے. دین کا کام کرنا ہے تو وہ کرنا جو تبلیغ والے کر رہے ہیں کہ سب کو جوڑ رہے ہیں، سب کو محبت کا پیغام دے رہے ہیں. اگر منفی کام کرنا ہے تو گھر بیٹھ جانا یا ہم سے تعلق توڑ دینا، ہماری نسبت ہمیں واپس کر دینا، پھر جو تمہاری جی میں آئے کرتے رہنا. میں تمہیں مثبت کردار میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو بچوں، تھوڑی سی زندگی ہے، نفرتیں نہ پالو، بغض نہ پالو، حقارتیں نہ پالو. کسی کو اگر غلط راستے پہ تم دیکھ رہے ہو تو اس سے بچانا ضروری ہے، اس سے نفرت کرنا. میرے نبی نے کتنے پتھر کھائے طائف والوں سے، کتنے پتھر کھائے. خود میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف طائف والوں نے پہنچائی. تو جب ان کے لیے اجازت آ گئی کہ حکم دیں ان کو پیس کے رکھ دیں، تو فرمایا نہیں یا اللہ، شاید ان کی نسلوں میں کوئی کلمہ پڑھ لے. کتنی بڑی سیرت ہمارے سامنے موجود. آپ تو کہتے ہیں یا اللہ پیس دیں ان کو. ابو جہل جیسے کہ آپ نے اتنی منتیں کی کہ حل انت منتہن عن سب آلہتنا، محمد اب بس بھی کرو، تو نے بہت سنا دیا ہمیں، ہم قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ تو نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اب بس کرو. جس کے بارے میں آپ کو پتہ تھا یہ میری امت کا فرعون ہے. بھائیو میرے عزیزو، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حق سمجھتے ہو تو پھر آپ کی مثال ایک طبیب کی ہے، اور جو غلط راستوں پر ہے اس کی مثال ایک مریض کی ہے. اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کرے گا علاج ہو سکے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں فرقہ واریت کا شکار نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ پچھلا وقت یاد دلاتا ہے جب تم آپس میں ٹوٹے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہیں جوڑ دیا. دیکھو بچوں، اب دورہ حدیث والے بچے جا رہے ہو. اللہ کے نبی نے 4 دعائیں مانگی. مسجد اجابہ اب وہ حرم میں شامل ہو گئی، توڑ دیا اس کو. مدینہ میں یا اللہ میری امت پہ تیرا ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے کہا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی زمینی ایسا عذاب نہ آئے جو انہیں ختم کر دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان پر کوئی دشمن ایسا نہ آئے جو انہیں مٹا دے. اللہ نے فرمایا قبول ہے. یا اللہ ان میں آپس میں اختلاف نہ ہو. تو اللہ نے فرمایا نہیں میرے محبوب، یہ قبول نہیں، اختلاف ہوگا. یہ پیپر ہو رہا ہے، امتحان ہے. امتحان میں ہم دیکھیں گے کون حدود پہ قائم رہتا ہے، کون حدود کو پار کرتا ہے. تو اختلاف اس کائنات کی لازمی چیز ہے. مذہب کے نام پر بھی ہوگا، سیاست کے نام پر بھی ہوگا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہوگا، اور صحیح نیت کے ساتھ بھی ہوگا اور فساد کی نیت کے ساتھ بھی ہوگا. تو جب میرا اللہ کہہ رہا ہے اختلاف ہوگا، پھر کہہ رہا ولا تفرقوا. دیکھو تم اختلاف کرو لیکن فرقہ واریت کا شکار نہ ہو.